بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفثه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. اللہم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین آمین یا رب العالمین. اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ اللہم آمین. ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکر درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم ہم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الضحیٰ کا آیت نمبر 6 سے 11 تک پڑھیں گے. 5 آیتیں کل ہو چکی ہے. آیت نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم. استفہام میں سوال کیا جا رہا ہے کیا لم نہیں یجد کا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم فآوا پس ٹھکانہ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا. اب یہاں اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. ان کی پیدائش سے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادر بطن میں تھے اس وقت ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. پھر جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ صرف 6 سال کے تھے
اور اس وقت 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ اب جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب کے ذریعے آپ کی پرورش کی۔ اب یہاں دیکھتے ہیں ہم کہ ان کا انتقال ہو گیا جب ان کے دادا عبد المطلب کا، اس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا ابو طالب نے لی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، انہوں نے کوئی مال، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی تھی جس سے کہ آپ کی پرورش ہو سکتی تھی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، مطلب عبد المطلب کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ جو سلبی اولاد سے زیادہ آپ کی تربیت میں کوشش کرتے تھے۔ بے پناہ محبت سے انہوں نے بے انتہا اچھے طریقے سے انہوں نے آپ کی کفالت کی۔ اب یہاں پر یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا یہ بہترین انتظام ایسے ماحول میں کیا گیا ہے جہاں یتیموں کی ناقدری کی جاتی تھی۔ تو جس جگہ یتیموں کو کوئی حق نہیں دیے جاتے تھے، انہیں غلام اور نوکر کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، انہیں جھڑکا جاتا تھا، ان کی ذمہ داری کوئی لینا نہیں چاہتا تھا، اس وقت اللہ عز و جل کے فضل سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایسے ماحول میں جہاں یتیموں کی کوئی قدر نہیں تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تربیت کی، اس طرح پرورش کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی پیدائش سے جو ہے، پیدائش سے ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عنایت اور مہربانیوں کا ذکر کرے، یہ پہلی چیز ہوئی، پہلی نعمت تھی یہ، جو کہ یتیمی میں اتنا بڑا سپورٹ اور اتنی اچھی طرح آپ کو بہترین اور اچھے ماحول دیے گئے۔ اب اس کے بعد اگر ہم غور کریں آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ پہلی نعمت ہے۔ اب ہم دوسری نعمت پہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 میں، وَوَجَدَكَ اور وَجَدَ مطلب پایا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ضالًا بے خبر، فہدا تو ہدایت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر پایا تو ہدایت دی۔ اب یہاں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہاں جو ورڈ ضالن آیا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ جو ضال ہے وہ اس سے ہے، اس کی ایک معنی ہوتی ہے ضال کی گمراہ، ایک معنی ہوتی ہے ناواقف بے خبر کے۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ ضالن کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس لفظ کو بہت مقامات پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شورا آیت نمبر 52 میں اس طرح بیان کیا، پہلے تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ضال ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضل جو ہے، ضل کا جو بنیادی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھو دینا، گم کر دینا۔ مثلاً کہ ایک شخص کسی ایک ایسے مقام پر جا پہنچے
جہاں آگے یا کئی راستے ہو جاتے ہیں یا کسی ایک راستے کا بھی نشان گم ہو جاتا ہے اور وہ وہاں یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب کیا کرے، وہیں کھڑے کا کھڑا رہ جائے یا اگر کوئی راستہ اختیار کرے تو کون سی راہ اختیار کرے۔ کسی شخص کے اس طرح راہ گم کر دینے کو لفظ ضالہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہاں اس آیت میں یہی مفہوم لیا گیا ہے، جو ضالن آیا ہے، کہ قرآن میں اور بھی دوسرے مقامات پر آتا ہے، سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، یعنی اللہ کی قسم تم تو یوسف کی اسی پرانی محبت میں ابھی تک مبتلا ہو، تو وہاں لفظ آیا ہے ضلالک القدیم، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، پہلی بات، نہ کبھی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرک کیا ان کی پوری زندگی میں، اور نہ کسی ایسے گناہ کی کبھی کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی اس وقت سے جب کہ وہ نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت سے۔ پھر اس کے بعد ہم کو بخاری میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا جو بت کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر زید بن عمر بن نفیل نے بھی انکار کیا۔ بخاری کتاب مناقب باب حدیث زید بن عمر بن نفیل، یہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے شرک سے دور رہے۔ پھر اس کے بعد فتح الباری میں آتا ہے اہل جہالیت کے پاس دین ابراہیمی کے کچھ اجزاء باقی رہ گئے تھے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کو فالو کرتے تھے اور ہر طرح کے شرک سے انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا تھا۔ اب گمراہی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے یا کسی طرح سے وہ گمراہ ہوئے ہیں، مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ جو ماحول وہ اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں اس ماحول کو دور کرنے کے لیے انہیں کیا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، سب کو چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہیں، غار حرا میں جاتے ہیں کہ جو شرک، جو گناہ اتنا عروج پکڑ رہا ہے کس کا خاتمہ ہو، کہ کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، یہ وہ نہیں جانتے تھے، مگر خاتمہ ہو۔ تو یہاں جو یہ بتایا گیا کہ اور جب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو کیا کیا، ہم نے آپ کو بے خبر پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، فہدا۔ اب یہاں پہ دوسرا معنی سے یہ مراد لیا گیا کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت الہیہ کے احکام اور علوم سے بے خبر تھے، آپ کو منصب نبوت پر فائز کر کے آپ کی رہنمائی فرمائی، یہ ایک معنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دوسری نعمت کا ذکر کیا۔ اب آیت میں تیسری نعمت کا ذکر آ رہا ہے، وہ ہے آیت نمبر 8، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، وَوَجَدَكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، عائلن مطلب مفلس، فَأَغْنَى تو غنی کر دیا۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو یہاں پر عائلن ہے وہ عین حمزہ لام، عین یا لام سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتی ہے فقیر و محتاج ہونے کے۔ اب یہاں عائلن میں کیا بتایا گیا ہے کہ مطلب اس کا ایک
ترجمہ مفلسی کیا جاتا ہے، غربت کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جب آپ کو مطلب تنگ دستی تھی، نادر اور بیزر پایا، مطلب جو فائنینشیل پرابلمز جو ہوتے ہیں اس میں جو آپ پریشان تھے، تو کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مفلسی، اس محتاجی، اس فقر و فاقے سے آپ کو کیا کیا، غنی کر دیا۔ اور وہ کس طرح کیا، اس کی ابتدا کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے ساتھ تجارت کی، اور ایک بہت بڑی مال جو ہے تجارت کے لیے آپ کے سپرد کی گئی۔ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کے لیے مطلب پیغام بھجوایا، جبکہ وہ اس وقت کی وہ خاتون تھی جسے بہت بڑے بڑے گھرانے کے رشتے آتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے کسے پسند کیا کہ ان کی ایمانداری اور ان کی کاروبار میں بہترین کارسازی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا یہ کیا۔ پھر آپ ام المومنین بنی، اور ان کا سارا مال جو تھا وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تمام مطلب جو تکلیف تھی اس تکلیف سے آپ کو دور کر دیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 9 میں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا پس جو یتیم تو لا نہیں، تقہر مطلب تو قہر نہ کر، تو یتیم کو، پس جو یتیم ہو اس پر قہر نہ کر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نعمتوں سے سرفراز کر رہے کہ جب تم یتیم تھے تو ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا، پھر تم راہ سے بے خبر تھے، ہم نے تمہیں ہدایت دی، پھر تم محتاج تھے تو اس وقت ہم نے کیا کیا، مفلس تھے تو ہم نے تمہیں غنی کیا۔ اب ان 3 نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، 3 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 6 سے، تو آیت نمبر 9 کا کنیکشن ہے۔ وہاں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں مدد کی، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تو کسی یتیم کو دیکھے تو کیا کر، تو اس کو جھڑکنا۔ یہ جو تقہر جو ہے وہ قہر سے ہے، قاف ہا را، قہر، اور اس کی معنی ہوتی ہے غلبہ یا جبری تسلط۔ مطلب کسی یتیم کو، ضعیف کو یا کسی لاوارث کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ مدد کرتے ہیں، کچھ اس کو عنایت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ہم اس مدد کے عوض میں کیا کرتے ہیں کہ اس سے کام لیتے ہیں، اس پر اپنا پورا رعب، پورا دبدبہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری جو مرضی ہو ہم اسے وہ بولنے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ اس طرح تمہارا یتیم کے ساتھ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دوسری ایک بات بتائی جا رہی کہ جو اموال ہے ان میں جو حقوق ہے، اگر ان کے مال ہے تو اس کو بہت احتیاط سے اس کا مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ شفقت کے معاملے کی تاکید فرمائی اور اس کے ساتھ دل شکنی کا برتاؤ کرنے سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں بہتر گھر وہ ہے
جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان و محبت کا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی الادب المفرد، ابن ماجہ میں بھی ہے، مظہری میں بھی ہے یہ حدیث۔ پھر اس کے بعد ہم کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے آیت میں بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو پچھلی آیت کے لیے تھی کہ جب ہم نے آپ کو مفلس پایا تو غنی کر دیا۔ ہم کو صحیح مسلم حدیث 1051 میں ملتی ہے یہ حدیث، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تونگری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں، اصل غنا دل کا غنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، پہلے تو تمہیں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے وہ اما، اور جو السائلہ سوال کرنے والا، فلا تو نہیں تنہر جھڑک، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے نہ جھڑکے۔ اب یہاں پر جو ورڈ ہے وہ غور کرنے کی بات ہے کہ تنہر جو ہے وہ نہر سے مشتق ہے، جس کی معنی زجر اور جھڑکنے کے ہے۔ سائل کے معنی سوال کرنے والا، اور اس میں وہ سوال کرنے والا بھی شامل ہوگا جو کسی علمی تحقیق کا سوال کرے، مطلب ایک تو مانگنے والا اور ایک وہ جو علمی تحقیق کا سوال کرے، تو دونوں کو جھڑکنے ڈانٹنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہر جو ہے، اب ہم نہر کے معنی ایک یہ جانتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بعض مقامات پہ بہت بار آیا نہر، ایسا جس میں پانی کا سلسلہ جاری ہو۔ تو جب اس میں جو یہاں نہر لایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سوال کرنے والا آپ کے دروازے پر آ کے سوال کرتا ہے اور آپ اسے جھڑکی دیتے، تو گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو ایسے پانی کے نہر میں پاتا ہے جس کی تیز جو لہریں ہیں اسے بار بار ہرٹ کر رہی ہے، بار بار اس پہ کچوکے لگا رہی، اس لیے یہاں نہر لایا گیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر سائل آپ کے دروازے پر آئے تو کیا کرنا ہے، آپ کو اسے جھڑکی نہیں دینی ہے۔ ہم کو بخاری کتاب الادب میں حدیث ملتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کسی سائل کو کبھی ڈانٹا نہیں، بلکہ نہیں کہہ کر اسے خالی ہاتھ واپس لوٹانا بھی پسند نہ فرماتے۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ میں ہم کو حدیث ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ملتی ہے، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچنے کا سامان کر سکو، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات ہی کہو۔ یہاں کیا تاکید کی جا رہی ہے کہ جو مانگنے والا ہے اسے تمہیں کیا کرنا ہے کہ اسے لوٹانا نہیں ہے، اسے نرم برتاؤ کرنا ہے، اس سے جو بھی سوال کرے اس سوال کا جواب دینا ہے،
اور اس سوال کے جواب میں کسی طرح کی سختی نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت محبت اور شفقت سے اس کا جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہے کتاب بخاری کتاب الادب میں، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے مسلمانوں کو بھی یتیموں کی کفالت اور ان کے حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کا کفیل جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور وسطی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور انہیں تھوڑا سا کھول دیا۔ پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری کتاب الزکاة میں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا کوئی شخص اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ تم بھی سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا حکم دے گا۔ ترمذی ابواب الزکاة میں ہم کو حدیث ملتی ہے، عبد الرحمن بن وجید اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض دفعہ کوئی سائل میرے دروازے پر آن کھڑا ہوتا ہے جسے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم فقیر کو دینے کے لیے بکری کے ایک جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ پاؤ تو وہی اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ ہم کو حدیث ملتی ہے نسائی میں کتاب الزکاة میں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں بتائیے۔ فرمایا، وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے۔ تو ان تمام حدیثوں کی روشنی میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سائل کو، سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے اور اسے اچھا جواب دینا ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو بہت احسن طریقے سے اسے جواب دے کر رخصت کرنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دوسری نعمت کے بیان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا حکم دیا کہ تم اس طرح کرو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حکم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے یہ حکم ہم تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آخری آیت ہے، آیت نمبر 11، وہ اما اور جو بنعمتی نعمت ربی کا اپنے رب کی فحدث سو بیان کر، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی نعمت ہے اسے بیان کرے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فحدث ہے، یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا دال سا، حدثا، اور تحدیث سے مشتق ہے، جس کی معنی ہوتا ہے بات کرنے کے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو تم بیان کرو۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کو بیان کرنے کی بات کرتے ہیں کہ تم ان نعمتوں کو بیان کرو جو تم پر عنایت کی گئی ہے۔ اب یہاں نعمتیں کون سی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو نعمت پہلی تو یہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا، آیت نمبر 2۔ پھر پچھلی حالت آپ کی پہلی حالت سے بہتر ہے، 3۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5، آپ کو ان قریب ہم ایسا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
پھر آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا، پھر آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، آپ کو مفلس پایا تو غنی کیا۔ تو یہ تمام کیا ہے؟ یہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی۔ تو اب ان کا کیا کریں؟ ان کو بیان کریں۔ بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ بیان کرنے سے تمہارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی، تمہارے اندر گھمنڈ، غرور اور تکبر نہیں پیدا ہوگا، اور ان تمام چیزوں کا کریڈٹ تم کسے دو گے؟ اللہ عز و جل کو دو گے۔ پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہیں ابو داؤد میں، اس نے خدا کی شکر گزاری نہیں کی جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی۔ ہم کو ابو داؤد میں ایک اور حدیث ملتی ہے، جسے کوئی نعمت ملی اور اس نے اسے بیان کیا تو شکر گزار ہے، اور جس نے اسے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے نعمت سے مراد یہاں نبوت ہے، اور دوسری نعمت سے مراد قرآن ہے، اور تیسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھلائی کی باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ اپنے بھائیوں سے بھی بیان کرے۔ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو نعمت و کرامت نبوت کی تمہیں ملی ہے اسے بیان کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ اور ان نعمتوں میں کون کون سی نعمت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں مالی نعمت ہے، اور مالی نعمت کا سب سے بہترین شکر کیا ہے کہ اس مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو بدن کی نعمت ہے، تو بدن کی نعمت کا سب سے زیادہ شکر کیا ہے کہ ہم جتنی بدنی عبادتیں کرتے ہیں وہ ادا کرنا، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری نعمت ہے وہ علم ہے، تو علم کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ اس سے ہم دوسروں کو تعلیم دیں۔ پھر ہم کو حدیث ملتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مظہری میں حدیث ملتی ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ آپ بھی اس کے احسان کا بدلہ دو، اور اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی ثنا و تعریف کی تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ ہمیں کچھ احادیث ملتی ہے نعمتوں کے بارے میں، اور ان نعمتوں کو بیان کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرآن جیسی نعمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے وہ چھپانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اظہار اور بیان کے لیے ہے، تاکہ اس کا فیض عام ہو۔ تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں اسے بیان کرنا ہے، تمہیں اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو کیا بات بولا جا رہا ہے؟ فحدث، بیان کرو، اسے بولو۔ صحیح مسلم میں ہم کو حدیث ملتی ہے، اس نے فلاح پالی جسے اسلام نصیب ہوا، اور کافی ہو جائے اتنا رزق بھی ملا، اور خدا کے دیے ہوئے پر قناعت کی توفیق ملی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو چیز ہم پڑھیں اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق ہمارے عمل میں بدلنے کی ہم کوشش کریں، اور ان احکامات کو ہم اپنے لیے لازم پکڑے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں دیے، اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کر رب العزت، اور جو کچھ ہمارے گناہ ہیں انہیں بخش دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قول و فعل کے تضاد سے بچا، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم آمین.